نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما۔ الحمدللہ ہمارے پریویس جو ہماری کلاس تھی اس میں ہم نے سورہ اخلاص کے بارے میں دیکھا اور بہت ساری چیزیں ہم نے اس میں پڑھیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنا انٹروڈکشن اتنی مختصر یعنی اتنی چھوٹی سی سورہ ہمیں دے دیا کہ اللہ تعالیٰ احد ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ صمد ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آخری آیت میں فرماتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، ولم یعنی اور نہیں ہے، ٹھیک ہے، لم کا مطلب ہوتا ہے نہیں، و کا مطلب ہوتا ہے اور، ٹھیک ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ اور نہیں ہے، کن یعنی یکن کہتے ہیں کہ ہونے کے لیے کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور نہیں ہے لہو اس کا، کفوًا کوئی بھی کفف کس کو بولتے ہیں؟ کفف کا مطلب ہوتا ہے اس جیسا، ٹھیک ہے، اس کے برابر کا، اس کی جیسی قدرت رکھنے والا، اس کے جیسا علم رکھنے والا، اس کی جیسی حکمت رکھنے والا، اس کے جیسی صفات رکھنے والا، یعنی اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو کفواً احد یعنی اللہ کی طرح کوئی بھی نہیں ہے، اور یہ تو ہر مسلمان اس بات کو مانتا ہے، چاہے وہ مزاروں پر جائے، چاہے وہ کچھ بھی کسی بھی چیز، یہاں تک کہ جو قریش تھے جنہوں نے بتوں کی پوجا کی تھی وہ بھی اس بات کو مانتے تھے کہ اللہ کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو لاسٹ لیکچر میں بتایا تھا کہ وہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو جانتے تھے، اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے، لیکن وہ شرک کرتے تھے۔ جیسے آج بھی ہم لوگ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو جانتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن ہم اس عبادت کا مطلب نہیں سمجھتے۔ آج ہمارے لیے عبادت کا مطلب نماز پڑھنا ہے، اور اس میں سے بھی اگر ہم دیکھیں تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے۔ اچھا، کبھی آپ نے سوچا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ مسجدوں کے ساتھ اتنا برا حال ہو رہا ہے آج کل، مسجدوں کا کیا حال ہو رہا ہے ہم سب دیکھ رہے ہیں۔ تو میں پرسنلی یہ سوچتی ہوں کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ فجر میں مسجدیں خالی پڑی رہتی ہیں، تو وہی بات ہے نا کہ اللہ کا گھر ہم لوگ تو خود ہی آباد نہیں کر رہے، ہمارے گھر کے لوگ، ہمارے خود کے گھر کے لوگ فجر میں یا تو سوتے رہتے ہیں یا پھر وہ گھر میں ہی نماز پڑھنا پریفر کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی حفاظت، اگر ہم یہ کہیں، جیسے مجھ سے کسی نے سوال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کیا اپنے گھر کی حفاظت نہیں کر سکتے؟ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ بڑا ہی بے وقوفانہ سوال تھا یہ کہ اللہ تعالیٰ تو کیوں نہیں کر سکتے، لیکن ہم لوگ کتنا آباد کر رہے ہیں ان مسجدوں کو، یہ بھی تو ہم اپنے آپ سے سوال کریں، اور پھر اس کے بعد ہم افسوس کریں کہ جو مسجدوں کا حال آج ہمارے سامنے ہو رہا ہے۔ ہم اپنے آپ سے بھی تو پوچھیں کہ ہم کتنا مسجدوں کو آباد کر رہے ہیں اپنے یہاں کی، ہم مسجدوں میں جانا پریفر ہی نہیں کرتے۔
گھر میں بیٹھے ہیں نماز پڑھ لی، یا بہت سے تو اللہ معاف فرمائے کہ مسجدوں میں چھوڑیں، گھر میں بھی نماز پڑھنا نہیں چاہتے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو لوگ گھر میں نماز پڑھتے ہیں میرا دل ہوتا ہے کہ ان کے گھروں میں آگ لگا دوں، جو باجماعت نماز نہیں پڑھتے، لیکن ہم ان چیزوں کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ تو خیر، یہاں پر ہم نے جو آیت پڑھی وہ ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کی طرح کوئی بھی نہیں ہے، کوئی اس کے جیسا نہیں ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے یہ سورہ اخلاص پڑھی تھی، جس میں ہم نے اللہ کی تعریف یعنی اللہ کا انٹروڈکشن دیکھا تھا۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ مسد پڑھیں گے، جو سورہ تبت یدا کہا جاتا ہے نارمل زبان میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں، پہلے سورہ پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد۔ اس کے بارے میں پہلے ہم تھوڑا سا سمجھیں گے انشاءاللہ، اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں گے، اس کے بارے میں سمجھیں گے، پھر انشاءاللہ اس کو ہم آیت وائز پھر ہم اس کو کریں گے۔ اچھا، یہ سورہ جو ہے یہ مکی سورہ ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ سورتیں یا تو مکہ میں نازل ہوئیں یا مدینہ میں نازل ہوئیں، تو یہ مکی سورہ ہے، لیکن یہ مکہ کے کون سے دور میں نازل ہوئی اس کے بارے میں صحیح سے مفسرین کو نہیں پتہ۔ مفسرین کون ہوتے ہیں؟ تفسیر لکھنے والے، ٹھیک ہے، انہیں صحیح نہیں پتہ۔ لیکن اگر ہم دیکھیں تبت یدا ابی لہب، ابی لہب یعنی ابو لہب۔ ابو لہب کون ہے؟ ابو لہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ٹھیک ہے۔ ان کے جو دادا تھے عبد المطلب، ان کے کہیں آتا ہے 8 بیٹے تھے، کہیں آتا ہے 10 اور کہیں آتا ہے 12 بیٹے، ٹھیک ہے۔ تو ان کے بیٹوں میں سے ایک تو عبداللہ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے، ان کے ابا تھے، ٹھیک ہے۔ ایک حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے، ٹھیک ہے، جو جنگ احد میں شہید ہوئے تھے، اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے جو کہ ایک بہت ہی بہترین صحابہ ثابت ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ ابو طالب جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد تھے، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن وہ مرتے دم تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے تھے۔ اسی میں سے ایک تھا ابو لہب، کہنے کو تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا، لیکن دشمنی میں وہ دشمنوں سے بھی زیادہ تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ دشمنی میں اتنا آگے نکل گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے نام پر ہی پوری ایک سورہ جو تھی وہ نازل کر دی۔ پورے قرآن میں اگر ہم دیکھیں تو یہ صرف ایک ایسا مقام ہے جہاں پر کسی شخص کا نام لے کر اس کی مذمت کی گئی ہو۔ مذمت یعنی لعن طعن کرنا، لعنت دینا، اس کی برائی کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو صرف یہی ایک ایسا مقام ہے جہاں پر کسی دشمن کے بارے میں مذمت کی گئی ہو۔ اگر ہم دیکھیں تو مکہ میں اور مدینہ میں کئی لوگ ایسے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، اسلام کے دشمن تھے، ٹھیک ہے، اور ابو لہب سے کہیں زیادہ بھی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف ابو لہب کے بارے میں یہ سورہ جو ہے وہ نازل کی، ٹھیک ہے۔ نام پڑھتے نا، تبت یدا ابی لہب یعنی ابو لہب۔ تو ایسی کیا وجہ تھی، مائک میوٹ کیجئے، ایسی کیا وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کے نام پر یہ پوری جو سورہ تھی یہ نازل کر دی، جس کے بارے میں اس کا تذکرہ آیا؟ اسے سمجھنے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس وقت کی جو عربک سوسائٹی تھی اس کو سمجھیں،
اچھا، اس زمانے میں کیا تھا کہ جو عربک سوسائٹی تھی وہاں پہ اچھا، ایک اسٹوڈنٹ کا میسج آیا ہے، انہیں لنک نہیں مل رہا، سمی آفرین کے نام سے ہیں وہ، کوئی یا تو انہیں ان باکس کر دے یا پھر لنک ان کو مینشن کر دے۔ تو وہاں پہ اس وقت جو عرب کلچر تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے اس دنیا میں اس وقت، تو بڑا ہی خراب ماحول تھا، ٹھیک ہے۔ کیسا خراب ماحول تھا؟ غارت گری تھی، لوٹ مار تھا، عورتیں اپنے جسم کی نمائش کرتی تھیں، ٹھیک ہے، بڑا ہی السلام علیکم آپی۔ وعلیکم السلام۔ اس وقت جو تھا ماحول بہت ہی خراب تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک چیز جو تھی عرب معاشرے میں وہ سب سے اچھی یہ تھی کہ اس زمانے میں جو رشتہ دار ہوتے تھے وہ ایک دوسرے کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتے تھے، یعنی جو جیسے چچا ہو گئے، ٹھیک ہے، اور ایک خاندان، ایک قبیلہ جو ہوتا تھا، کیا ہوتا تھا اس زمانے میں عرب میں قبیلے ہوا کرتے تھے، ٹرائبز جن کو ہم کہتے ہیں، تو وہ ایک دوسرے کے اتنے مطلب ساتھ دینے والے ہوتے تھے کہ چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے وہ ایک دوسرے کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ تو یہی ریزن تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو جتنے قریش کے قبیلے تھے سب نے آپ کی مخالفت کی، سب آپ کے اگینسٹ ہو گئے، لیکن بنی ہاشم کون سا قبیلہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ بنو ہاشم ہے، ٹھیک ہے، اور بنی عبد المطلب یعنی ہاشم جو تھے ان کے بھائی، جو ان کی اولادیں تھیں وہ، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی بھی آپ کے اگینسٹ نہیں گئے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ اس زمانے میں ایک قبیلے کی یہ خاصیت ہوتی تھی، چاہے کتنی غنڈہ گردی اس زمانے میں چلتی تھی، کتنی خون خرابہ اس زمانے میں ہوتا تھا، مطلب ہر طرح کی برائیاں اس زمانے میں تھیں، ٹھیک ہے، عورتوں کا کوئی وہاں پہ اس وقت عزت نہیں ہوتی تھی، ان کے جسم کی نمائش ہوتی تھی، ہر طرح کی برائی جو آپ سوچ سکتے ہو سوسائٹی میں وہ ہوتی تھی۔ لیکن صرف ایک چیز جو عرب سوسائٹی میں سب سے اچھی تھی وہ یہ تھی کہ بھائی بھائی کا دشمن نہیں ہوتا تھا، ٹھیک ہے، یعنی ایک قبیلے کا ایک انسان اگر کھڑا ہو جائے تو پورا قبیلہ اس کے ساتھ کھڑا ہو جایا کرتا تھا۔ ایسے وقت میں جب سارے لوگ آپ کے ساتھ تھے تو ابو لہب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا، ٹھیک ہے، یعنی ایک تو آپ کے خود کے والد تھے عبداللہ یعنی ان کے ابا، اور ابو لہب کے ابا سیم تھے، ٹھیک ہے۔ ایسے وقت میں ابو لہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی ایذا پہنچائی، بہت تکلیف پہنچائی، ہر وقت آپ کے اگینسٹ وہ کھڑا رہا، ٹھیک ہے، اور کیا کیا اس نے کیا کہ وہ ہم آگے چل کر دیکھیں گے۔ تو یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کے بارے میں یہ جو آیت، یہ جو سورہ ہے یہ نازل کر کے یہ بتا دیا گیا کہ دیکھو جب یہ انسان اگینسٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے، رسول اللہ کے اگینسٹ تو جا ہی رہا ہے، بہت سے لوگ اور بھی جاتے تھے، لیکن یہ پورے کلچر کے حساب سے بھی اگینسٹ جا کے جو اس نے کیا تو اس کا آنسر کرنے کے لیے، اس کا جواب دینے کے لیے ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ اس سورہ کو نازل کریں۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو چوری چھپے اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے، چوری چھپے اس لیے نہیں کہ انہیں کسی کا ڈر تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم نہیں آیا تھا، ٹھیک ہے، تو وہ پہلے صرف اپنے قریبیوں کو، جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سب سے پہلے اسلام لانے والی تھیں، ٹھیک ہے، آپ کے جو دوست تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے پہلے اسلام لانے والے تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ جو اس وقت بہت چھوٹے تھے اور آپ کے چچا زاد بھائی تھے وہ لے کر آئے، حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ جو آپ کے گھر میں رہتے تھے، آپ کے
منہ بولے بیٹے تھے، بعد میں یہ کانسیپٹ بھی ختم ہو گیا منہ بولے اولاد کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ 4 لوگ تھے جو ایمان لے کر آئے، پھر دھیرے دھیرے انہوں نے اس بات کو آگے پہنچایا، لیکن پوری طرح سے یہ بات جو تھی آگے نہیں گئی تھی، دھیرے دھیرے یہ کام جو تھا وہ آگے چل رہا تھا۔ اچھا، سورہ ہجر کی آیت نمبر 94 جب نازل ہوئی تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس اب اس کا واضح اعلان کر دیں جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور مشرکوں کی پرواہ نہ کریں۔ ایک بات آپ لوگ بہت اچھے سے سمجھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کوئی بھی کام اپنی مرضی سے نہیں کیا، آپ نے صرف وہی کام کیا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کرنے کے لیے کہا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ایک بار ایک صحابی کا قول ہے کہ انہوں نے یہ چاہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کہا کریں وہ لکھ لیا کریں، ٹھیک ہے۔ تو کسی نے کہا کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات نہ لکھا کریں، ہر انسان بھئی کبھی کیسے موڈ میں ہوتا ہے، کبھی کچھ کہتا ہے۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ نہیں، میری جو بھی کوئی بات ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہے، تو تم اسے لکھ سکتے ہو۔ یعنی اللہ کا ہر ایک کلام، مطلب رسول اللہ کا ہر ایک کلام، رسول اللہ کی ہر ایک بات اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہے۔ اچھا، آج مجھ سے اگر بولنے میں کچھ غلطی ہو جائے تو میں معذرت خواہ ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ میری طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا، یہاں پر جب یہ اعلان ہوا سورہ ہجر کی آیت میں کہ بس اس کا واضح یعنی کلیئرلی اعلان کر دیں جس کا آپ کو حکم دیا گیا، یعنی اب اللہ نے کہہ دیا کہ اب آپ نے علل اعلان یعنی پوری طرح سے آپ نے ڈکلیئر کر دینا ہے اسلام کے بارے میں۔ اب کیا ہوا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اب تو مجھے دعوت دینا ہے کیونکہ اللہ کی طرف سے حکم آ گیا۔ اب کیا ہوا کہ کوہ صفا، کوہ کہتے ہیں پہاڑ کو، صفا نام ہے، ٹھیک ہے۔ تو کوہ صفا پر آپ کھڑے ہو گئے اور وَأَصَابَهَا کہنا آپ نے شروع کیا۔ ہوتا یہ تھا کہ اگر کوئی شخص لوگوں کو کسی اہم خبر سے آگاہ کرنا چاہتا تھا، کوئی بہت امپورٹنٹ انفارمیشن، امپورٹنٹ نیوز دینا چاہتا تھا، تو وہ کیا کرتا تھا، ایک بلند جگہ پر، ایک اونچی جگہ پر کھڑا ہو جاتا تھا اور وہاں پر وَأَصَابَهَا کی آواز نکالتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ کوئی خطرہ ہونے والا ہے، ٹھیک ہے، اور مطلب پہاڑ کی دوسری طرف سے یا تو کوئی قبیلہ حملہ کرنے والا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کی کوئی ایسی انفارمیشن کوئی ملنے والی ہے جس کی وجہ سے ایسی کوئی بری خبر ہے جس کی وجہ سے یہ آواز دی جاتی تھی، اور لوگ کیا ہوتے تھے، اس آواز کو سن کر سارے لوگ تیزی میں بھاگ کر آ جایا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ ایسا تو نہیں کوئی دوسرا قبیلہ جو ہے ہمارے اوپر حملہ کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وَأَصَابَهَا کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ بہت ہی بری صبح کا تم لوگ سامنا کرنے والے ہو، بہت ایک بری صبح ہے جو ہونے والی ہے۔ اب صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 508، جس میں اس کا یہ جو قصہ، یہ جو بات ہے اس کے بارے میں ہمیں صحیح مسلم کی 508 میں ہمیں ملتا ہے یہ بیان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ حکم ملا کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو، قریبیوں کو اس بات سے ڈرائیں، ٹھیک ہے، اور انہیں اسلام کی دعوت دیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے اور وہ کوہ صفا پر چڑھ گئے اور انہوں نے پکارنا شروع کیا، ہائے اس کی صبح کی تباہی، ٹھیک ہے، وَأَصَابَهَا کا مطلب ہوتا ہے اس صبح کی تباہی۔ اب سب لوگوں نے کہا کہ یہ کون ہے، کس کی آواز آ رہی ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث 508 ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کس کی آواز آ رہی ہے، لوگوں نے کہا کہ یہ تو محمد ہے، ان کی آواز آ رہی ہے۔ تو سب لوگ وہاں پر جمع ہو گئے،
اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے سچا انسان سمجھا جاتا تھا، کیونکہ انہوں نے کبھی کوئی جھوٹ نہیں بولا تھا۔ اب وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے فلاں کی اولاد، اے فلاں کی اولاد، اے عبد مناف کی اولاد، اے عبد مطلب کی اولاد، یعنی سب کے قبیلوں کو آواز دی اور کہا، سب کو مخاطب کیا، سب سے بات کرنا شروع کی اور کہا کہ تمہارا کیا خیال ہے اگر میں تمہیں خبر دوں کہ اس پہاڑ کے دامن سے گھڑ سوار نکلنے والے ہیں، یعنی وہاں سے گھڑ سوار آنے والے ہیں، تو کیا تم میری بات مان لو گے؟ لوگوں نے کہا کہ ہم نے تو کبھی آپ کی طرف سے جھوٹ بات سنی ہی نہیں، بالکل مان لیں گے۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ میں تمہیں آنے والے شدید عذاب سے ڈرا رہا ہوں، یعنی یہ صبح کون سی ہے؟ یہ قیامت کی صبح ہے، جس سے رسول اللہ ڈرا رہے تھے کہ ایک بہت بری صبح ہے جو تم لوگوں کی زندگی میں آنے والی ہے۔ جس پر ابو لہب جو تھا وہ اٹھا اور کہنے لگا کہ تمہارے لیے تباہی ہو، کیا تم نے ہمیں اس بات کے لیے جمع کیا ہے؟ پھر وہ اٹھ کھڑا ہوا، جس پر یہ والی سورہ نازل ہوئی۔ اچھا، کچھ الفاظ میں یہ بھی آتا ہے کہ جو ابو لہب تھا اس نے کہا کہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، نعوذ باللہ، تو ہلاک ہو جائے کہ تو نے اس بات کے لیے ہمیں بلایا ہے، جس پر یہ سورہ نازل ہوئی کہ تبت یدا، ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ، یعنی وہ نعوذ باللہ رسول اللہ کے ہاتھ توڑنے کی بات کر رہا تھا، ان کی برائی کے لیے الفاظ استعمال کر رہا تھا۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ بھائی تم کس طرح سے میرے رسول کو، میرے نبی کے لیے اس طرح سے باتیں کر سکتے ہو؟ اور پھر رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی دفاع میں رسول اللہ کی یہ سورہ نازل ہوئی کہ تبت یدا، یعنی ٹوٹ گئے ہاتھ ابو لہب کے، وَتَبْ، اور وہ برباد ہوا۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، ایک بار جب یہ ساری باتیں ہو رہی تھیں تو ابو لہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ، اگر میں تمہارا دین مان لوں جو تم کہتے ہو تو مجھے کیا ملے گا؟ تو رسول اللہ نے کہا جو سارے ایمان لانے والوں کو ملے گا وہی آپ کو ملے گا۔ تو جو ابو لہب تھا وہ بڑا غصہ ہوا، کیونکہ بھائی وہ تو اعلیٰ خاندان کا تھا، رسول اللہ کا جو خاندان تھا وہ بڑا اعلیٰ خاندان تھا، ٹھیک ہے، مطلب بہت اس کا جو نام تھا، قریش کے جو الگ الگ قبیلے تھے اس میں رسول اللہ کا خاندان سب سے اعلیٰ تھا۔ تو جو ابو لہب تھا وہ اس بات کو اس نے برداشت نہیں کیا، پسند نہیں کیا کہ ہر انسان برابری کا ہو جائے۔ اور الحمدللہ ہمارے دین کی، ہمارے مذہب کی، ہمارے اسلام کی یہ خوبصورتی ہے کہ یہاں پہ غریب کیا، فقیر کیا، امیر کیا، بادشاہ کیا، اللہ کے سامنے سب برابر ہوتے ہیں۔ تو جب اس کو یہ بات اس نے سنی تو کہا کہ ستیہ ناس ہو تیرے ایسے دین کا جس میں اور دوسرے لوگ برابر ہوں، نعوذ باللہ، یہ الفاظ تھے ابو لہب کے۔ اچھا، ابو لہب جو تھا، ابو لہب کے بارے میں ہم ساری انفارمیشن پہلے معلوم کر لیتے ہیں تاکہ پھر یہ سورہ ہمیں بہت اچھے سے سمجھ میں آ جائے گی۔ ٹھیک ہے، مکہ میں ابو لہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بھی تھا، ٹھیک ہے، مطلب بالکل ایک دیوار تھی دونوں کے گھر کے بیچ میں۔ اور کچھ اور بھی جو وہاں پہ ان کے پڑوسی تھے، جیسے حکم بن عاص، عقبہ بن ابو معیط، اور بھی کئی آپ کے پڑوسی تھے۔ تو یہ سب لوگ کیا کرتے تھے؟ یہ سب رسول اللہ کے دشمن تھے اور کبھی بھی رسول اللہ کو سکون سے رہنے نہیں دیتے۔ آپ جب کبھی نماز پڑھ رہے ہوتے تو یہ کیا کرتے تھے، آپ کے اوپر جو بکری کی جو گندگی ہوتی ہے نا، اس کی اوجڑی جس کو بولتے ہیں، وہ آپ کے اوپر پھینک دیا کرتے تھے، نعوذ باللہ۔ کبھی آپ کے گھر میں جیسے کھلا آنگن ہوتا تھا، وہاں پہ کھانا پک رہا ہوتا تو گندگی آپ کی ہنڈیا میں ڈال دیا کرتے تھے۔ اس طرح کی پریشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ دیا کرتے تھے، سگا چچا ہونے کے باوجود۔ اور اس زمانے میں چچا جو ہوتا تھا وہ باپ کی جگہ ہوتا تھا، خاص طور پہ جب انسان کا باپ موجود نہ ہو۔ ہم سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا نہیں تھے، ٹھیک ہے،
اس زمانے میں ابو لہب کا یہ سب کچھ کرنا یہ بہت ہی غلط تھا، کیونکہ عرب معاشرے میں چچا جو ہوتے تھے وہ باپ کی جگہ ہوتے تھے۔ اچھا، اور کیا کرتا تھا وہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی باہر جانے کو ہوتے تو کیا کرتے، وہ تو تھا ہی، اس کی بیوی بھی تھی، ہم آگے پڑھیں گے بیوی کا تذکرہ بھی اسی سورہ میں ملے گا۔ تو بیوی کیا کرتی تھی کہ جو کانٹے دار جھاڑیاں ہوتی ہیں وہ لا کے دروازے پہ رکھ دیا کرتی تھی، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کی اولاد میں سے جب کوئی وہاں سے گزرے تو اس کے پیروں میں وہ چبھ جائیں۔ تو اب آپ سوچیں کہ کس حد تک دشمنی وہ لوگ نبھاتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں بنے تھے، یعنی 40 سال کی عمر تو ان کی بنا نبوت کے گزری نا، تو اس سے پہلے رسول اللہ کی جو 2 بیٹیاں تھیں ان کی شادی ابو لہب کے بیٹوں کے ساتھ عتبہ اور عتیبہ سے کر دی گئی تھی، ٹھیک ہے؟ یعنی رسول اللہ نے اپنی 2 بیٹیوں کی شادی ابو لہب کے 2 بیٹوں کے ساتھ کر دی تھی۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کی دی تو ابو لہب نے کیا کہا اپنے بیٹوں سے کہ رسول اللہ کی دونوں بیٹیوں کو تم نے طلاق دے دینا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تو اسلام قبول کرنا نہیں چاہتا تھا، تو ایک نبی کی بیٹی اپنے گھر میں کیسے رکھتا؟ تو اس نے کہا کہ تم نے طلاق دے دینا ہے دونوں کو۔ تو دونوں بیٹوں نے کیا کیا کہ رسول اللہ کی بیٹیوں کو طلاق دے دیا، لیکن جو عتیبہ تھا، ایک عتبہ اور ایک عتیبہ، تو عتیبہ تھا وہ تو اس حد تک اس نے بدتمیزی کی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور اس نے کہا کہ میں اس بات کا انکار کرتا ہوں کہ تم اللہ کے رسول ہو، اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نعوذ باللہ تھوک دیا، لیکن اللہ کی قدرت کہ وہ تھوک جو تھا وہ رسول اللہ کے اوپر نہیں پہنچا۔ جب یہ بات ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی اس لائن کو تھوڑا سا پھر سے دہرائیں تو۔ کون سی لائن بیٹا؟ یہ جو اللہ کے نبی کے دوست چچا زاد بھائی سے جو شادی اپنی بیٹی کی جو طلاق دی ہے ان کے بارے میں۔ ابو لہب کے 2 بیٹے تھے، ایک تھا عتبہ اور ایک عتیبہ، جن سے رسول اللہ کی بیٹیوں کی شادی ہوئی تھی، 2 بیٹیوں کی۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام جب مطلب وہ نبی بنے تو ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹوں سے کہا کہ بھائی ان کی بیٹیوں کو طلاق دے دو کیونکہ یہ میرے گھر میں نہیں رہ سکتی۔ تو دونوں بیٹیوں کو ابو لہب کے بیٹوں نے کیا کیا، طلاق دے دیا، جس میں ایک عتبہ تھا اور ایک عتیبہ۔ لیکن عتیبہ اتنا اس نے جاہلانہ حرکت کی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے اس نے ان کا مطلب برا بھلا کہا رسول اللہ کو، اور نعوذ باللہ ان کے اوپر تھوکا، اور وہ جو تھوک تھا لیکن اللہ کے حکم سے رسول اللہ تک نہیں پہنچا۔ اب رسول اللہ کے ساتھ جب اس طرح کی بدتمیزی ہوئی تو رسول اللہ کے الفاظ جو نکلے وہ کیا تھے، خدایا اس پر اپنے کتوں میں سے ایک کتے کو مسلط کر دے۔ ہوتا ہے نا جب انسان بہت زیادہ کوئی اس کو ہرٹ کرتا ہے تو اس کے دل سے بد دعا نکلتی ہے۔ کوئی کہتا ہے نا کہ رسول کبھی بد دعا نہیں دی انہوں نے، ایسا نہیں ہے، انسان تھے وہ بھی، انہوں نے ہر وہ کام کیا جو ایک انسان نارملی کرتا ہے۔ رسول اللہ تھے لیکن تھے تو انسان، ان کے دل سے بھی بد دعا نکلی کہ اللہ تعالیٰ ان پر تیرے کتوں میں سے ایک کتا مسلط کر دے، یعنی مسلط کر دے یعنی اپوائنٹ کر دے، تو ایک کتا مسلط کر دے۔ اب خیر یہ بات ہو گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک دن عتیبہ اپنے باپ کے ساتھ سفر پہ جا رہا تھا شام کی طرف، ٹھیک ہے، شام جگہ کا نام ہے، ٹھیک ہے، سفر پہ جا رہا تھا۔ اب وہاں سفر کے دوران کیا ہوا کہ جو ان کا جو قافلہ تھا وہ ایک جگہ پر رکا، تو وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ رات کو یہاں پر خونخوار جانور آتے ہیں۔ اچھا، ابو لہب چاہے کتنا بھی اپنے بھتیجے کو برا بھلا کہے، لیکن وہ یہ تو جانتا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں،
دیکھیں ہر انسان یہ جانتا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، تو اب اس کو اس بات کا ڈر لگا کہ جو بات، جو بددعا رسول اللہ نے دی تھی میرے بیٹے کو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ سچ ثابت ہو جائے۔ تو اس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ بھائی میرے بیٹے کا اچھے سے پروٹیکشن کرنا، تاکہ کوئی جنگلی جانور آ کر میرے بیٹے پر حملہ نہ کر دے۔ تو جو قافلے کے لوگ تھے انہوں نے کیا کیا، عتیبہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ لیکن رات کو کیا ہوا، جب رات ہوئی، جب سب سو گئے تو شیر آیا اور شیر نے آ کے عتیبہ کو پوری طرح سے پھاڑ دیا، ٹھیک ہے، یعنی پوری طرح سے اس کا شکار کر لیا۔ اچھا، اس بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہوا تھا، یہ طلاق والا، یہ نبوت کے فوراً بعد ہو گیا تھا، اور کچھ کہتے ہیں کہ جب یہ سورہ نازل ہوئی تھی اس کے بعد ہوا تھا، واللہ عالم۔ اچھا، اب کچھ لوگ اس میں بھی اختلاف کرتے ہیں کہ جو بیٹا جس نے یہ بے حرمتی کی تھی رسول اللہ کے ساتھ، وہ عتیبہ تھا یا عتبہ تھا۔ لیکن تبسم، آپ کا کیمرہ آف کیجئے جی۔ اچھا، لیکن اس میں اختلاف کی بات نہیں ہو سکتی، اس لیے نہیں ہو سکتی کیونکہ جو عتبہ ہے انہوں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا جب فتح مکہ ہوا تھا، تو بہت سارے لوگ ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی انہوں نے اور اسلام قبول کیا تھا۔ تو جو عتبہ تھا، جو انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، تو یہ بات یہاں سے کلیئر ہو جاتی ہے کہ وہ بیٹا جو تھا، جس کو شیر نے شکار کر لیا تھا اور جس نے رسول اللہ کی بے حرمتی کی تھی، اس کا نام عتیبہ ہی تھا، ٹھیک ہے، یعنی عتبہ جو تھا اس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اچھا، اور دیکھتے ہیں ابو لہب کے بارے میں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب 2 بیٹے، ٹھیک ہے، ان کا انتقال ہوا، تو اب دیکھیں سگا چچا تھا، افسوس کرنا چاہیے تھا، لیکن افسوس کرنے کی بجائے اس نے خوشیاں منائی، ٹھیک ہے، اور جو مشرکین تھے ان کے پاس جا کے اس نے خوشخبریاں دی کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو نام لیوا کوئی بچا ہی نہیں۔ آج بھی ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ بیٹا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس سے نام آگے بڑھے گا، تو رسول اللہ کے لیے بھی یہی کہا کہ ان کے بیٹے اب نہیں رہے تو اب ان کا کوئی نام لینے والا نہیں رہا، جبکہ الحمدللہ جتنا نام رسول اللہ کا لینے والے اس دنیا میں موجود ہیں، کوئی اور اس دنیا میں نہیں ہے جس کا نام اتنا لیا جائے، الحمدللہ۔ اچھا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی اسلام کی دعوت دینے جاتے، ابو لہب کیا کرتا، ان کے پیچھے پیچھے جاتا اور لوگوں کو آپ کی بات سننے سے منع کرتا اور کہتا تھا کہ یہ جو ہے یہ غلط کہہ رہے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ٹھیک ہے، نعوذ باللہ، اس طرح کی باتیں کہا کرتا تھا۔ بہت ساری حدیثیں ہمیں مل جائیں گی۔ ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں، مسند احمد کی حدیث 10515، اس بارے میں بہت ساری احادیث موجود ہیں کہ ہوا یہ کہ سیدنا ربیع بن عباد رضی اللہ عنہ کی روایت ہے یہ، آپ کہتے ہیں کہ میں نوجوان تھا اور میں اپنے والد کے ساتھ، اپنے ابا کے ساتھ تھا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ لوگوں کے پاس جاتے اور آپ کے پیچھے خوبصورت آدمی بھی تھا اور بڑا ہی خوبصورت تھا، ٹھیک ہے، ابھی ابو لہب کے بارے میں ہم دیکھیں گے کہ بڑا ہی خوبصورت تھا وہ، اور اس کا ابو لہب نام کیسے تھا وہ بھی ہم دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سیدنا ربیع بن عباد بتاتے ہیں کہ میں نے دیکھا، میں اپنے والد کے ساتھ تھا کہ رسول اللہ جا رہے تھے اور ان کے پیچھے ایک بہت ہی خوبصورت آدمی بھی جا رہا تھا۔ اچھا، رسول اللہ جہاں جاتے تو وہ کہتے کہ دیکھو میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، میں تم کو حکم دیتا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، میری تصدیق کرو، میں تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں، میں تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں،
جس کے لیے مجھے مبعوث کیا گیا ہے. مبعوث یعنی مجھے اپوائنٹ کیا گیا ہے کہ میں اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دوں. اب یہ سارے لوگوں کو کہا کرتے تھے رسول اللہ کہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرنا. جب یہ ساری دعوت دیا کرتے تھے تو کیا ہوتا کہ جو پیچھے والا ایک شخص تھا وہ کہہ دیتا تھا کہ دیکھو کہ تم اس کی بات نہ ماننا، یہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم لات منات عزا ان سب کو چھوڑ دو. یہ لات منات عزا کون تھے؟ ان کے بت تھے، ان کے بھگوان تھے جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ تو چاہتا ہے کہ تم لات منات عزا ان کی عبادت کرنا چھوڑ دو اور اس طرح کی گمراہی میں تم پڑ جاؤ. یعنی اللہ کی عبادت کرنے کو وہ گمراہی کہا کرتا تھا. اور یہ بھی کہا کرتا تھا ابو لہب کہ دیکھو یہ جو دین لے کر آیا ہے نا یہ بالکل غلط ہے، تم اس کی بات نہ سننا. تو راوی کہتے ہیں، راوی کون ہوتا ہے؟ جو حدیث کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے، جو روایت کرنے والا ہوتا ہے، حدیث کو ہمیں ڈسکرائب کرتا، اس کو راوی کہتے ہیں. تو راوی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ابا سے پوچھا کہ وہ شخص کون تھا، تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو انہوں نے پوچھا کہ وہ جو پیچھے شخص تھا وہ کون تھا، تو انہوں نے کہا کہ وہ اس کا چچا ابو لہب ہے. تو یعنی اس طرح کی جو حرکتیں ہیں وہ ابو لہب کیا کرتا تھا کہ لوگوں سے کہتا تھا کہ اس کی بات کو نہ مانو اور پیچھے پیچھے چلتا تھا. یہ مسند احمد کی 10515، مسند احمد کی 10514 میں ہمیں یہ بات ملتی ہے، اور بھی بہت ساری حدیث ہمیں اس سے ریلیٹڈ ملتی ہیں. تو اور بھی دیکھتے ہیں کہ ابو لہب نے ایسے کیا کیا کام کیے کہ جس کی وجہ سے یہ سورہ نازل ہوئی. جب نبوت کو 7 سال ہو گئے، ٹھیک ہے، رسول اللہ کو نبی بنے ہوئے 7 سال ہو گئے، تو کیا ہوا کہ جتنے بھی قریش کے خاندان تھے سوائے رسول اللہ کا جو مین قریش کا جو قبیلہ تھا اسے چھوڑ کر سب لوگ آپ کے اگینسٹ ہو گئے تھے. سب نے آپ سے یہ کہا کہ بھائی یہ کون سا نیا دین لے کر آ گئے ہو تم، ہم تو لات منات عزا کو مانتے ہیں، ہم تو بتوں کی پرستش کرتے ہیں، ہم تو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، یہ تم کیا ایک اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ہمیں کہتے ہو. تو آپ کا خاندان، جیسے میں نے پہلے ہی بتایا کہ جو عرب کلچر تھا اس میں اپنے خاندان کے اگینسٹ نہیں جاتے تھے چاہے کچھ بھی ہو جائے. تو سارے لوگ آپ کے اگینسٹ ہو گئے تھے. لیکن جو آپ کا خاندان تھا بنو ہاشم اور بنو عبد مطلب، یہ دو ایسے خاندان تھے جنہوں نے رسول اللہ کا ہر حال میں ساتھ دیا، کیونکہ وہاں کا کلچر اس زمانے میں ایسا ہی تھا. اور آپ لوگ کیا ہوا، آپ کو وہاں سے ہٹا دیا گیا کیونکہ آپ کے اوپر بہت زیادہ ظلم اور ستم اس زمانے میں ہونے لگا تھا. اور ایک بالکل الگ ایک جگہ تھی شیب ابی طالب، وہاں پر آپ کو محصور کر دیا گیا تھا، یعنی وہاں پر آپ کو بھیج دیا گیا تھا جہاں پہ نہ کھانے پینے کو تھا کوئی. وہ وقت آپ کے لیے بڑا ہی مشکل، وہ 3 سال تھے جو آپ نے بڑی مشکل سے گزارے. بچے بھوک سے تڑپ رہے تھے، کھانے پینے کو نہیں تھا. اور جب کھانے کے لیے یہ لوگ آتے تھے مکہ کی طرف کہ یہاں سے کچھ لے لیں تو ان کے اوپر ظلم اور ستم کیا جاتا تھا. ٹھیک ہے، بہت مشکل وقت تھا جو ان کا گزرا تھا. تو یہ جو پورا قبیلہ تھا بنو ہاشم کا اور بنی مطلب کا، یہ جو قبیلہ تھا یہ رسول اللہ کے ساتھ تھے. اور یہ بھی شیب ابی طالب کر کے ایک گھاٹی ہے، وہاں پہ جا کے یہ لوگ رہنے لگے تھے کیونکہ آپ کو بڑا اس زمانے میں پریشان کیا گیا تھا. لیکن اس وقت بھی ابو لہب کا یہ تھا کہ مکہ میں جب بھی کوئی وہاں سے جو ان کے قبیلے سے، رسول اللہ کے قبیلے سے کوئی آتا کہ بھائی ہم یہاں پہ مکہ میں آ کے اور کچھ خریداری کر لیں، کچھ کھانے پینے کو لے لیں، تو ابو لہب کیا کہتا تھا کہ ان سے بہت زیادہ جو مال ہے نا وہ ان سے لینا، یعنی 10 روپے کی چیز 100 روپے کی بتانا فار ایگزامپل. تو اتنا زیادہ یہ ان سے
وصول کرنے کے لیے کہتا، یعنی سگا چچا ہونے کے باوجود یہ اس طرح کی حرکتیں کیا کرتا تھا اور کہتا کہ تم لوگ ان کو بہت مہنگے قیمت میں جو سامان ہے وہ دینا۔ تو یہی سارے ریزنز تھے جس کی وجہ پر اس سورہ کے نام میں ابو لہب کا باقاعدہ نام آیا اور اس کی مذمت کی گئی۔ اچھا، اب ریزن کیا رہا کہ کیوں یہ نام آیا؟ وہ یہ تھا کہ کوئی بھی جب باہر سے انسان آتا اور اگر وہ یہ دیکھتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا رسول اللہ کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، تو یہ سوچنا مشکل تھا کہ کوئی بھی سگا چچا اپنے بھتیجے کے لیے جو سگی اولاد کے برابر ہی ہوتا ہے اس طرح کی باتیں کر سکتا، یہ پاسبل ہی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل کر کے یہ بتا دیا کہ دیکھو ابو لہب جس طرح کی باتیں کر رہا ہے یہ بالکل غلط ہے، اور میں خود، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مطلب میں خود اس بات کو کہتا ہوں کہ ابو لہب جو ہے وہ برباد ہو جائے اس وجہ سے کہ وہ اس طرح کی باتیں رسول اللہ کے لیے کہہ رہا ہے۔ تو یہ بہت ضروری تھا، ادروائز اس معاشرے میں کسی چچا کے تھرو اپنے بھتیجے کے لیے یہ کہنا ایک بہت ہی انیوژول بات تھی۔ ہر انسان اس بات پر یقین کر سکتا تھا کہ ایک چچا صحیح کہہ رہا ہوگا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی ابو لہب جو ہے وہ غلط کہہ رہا ہے اور وہ تباہ اور برباد ہو جائے اپنی ان باتوں کے لیے جو اس نے کہی ہے۔ ابو لہب کا جو اصلی نام ہے وہ عبد العزیٰ تھا۔ ہم نے پڑھا نا، لات، منات، عزیٰ، یہ سارے بتوں کے نام تھے۔ تو عبد العزیٰ اس کا اصلی نام تھا، لیکن اسے ابو لہب کہا جاتا تھا، اس کی کنیت تھی۔ کنیت کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہم نک نیمز دے دیتے ہیں نا، نک نیمز ہوتے ہیں کنیت، اور کنیت کئی بار ہم جو اولاد ہوتی ہے اس کے لیے بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اولاد کے نام سے بھی ہم کہتے ہیں نا اس کی ممی، اس کے پاپا، ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں۔ ایسے عربک میں بھی ہوتے ہیں، امّے لگا کے یا ابو لگا کے نام ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے کسی خاص بات کے لیے بھی امّے یا ابو لگا دیا جاتا ہے، ابو آدمیوں کے لیے اور امّے عورتوں کے لیے، ٹھیک ہے، ام سلمہ، ابو سلمہ، ہے نا۔ تو اسے ابو لہب کیوں کہا جاتا تھا؟ ابو لہب اس کی کنیت کیوں تھی؟ اگر میں آپ سے سوال کروں کہ جو کنیت تھی اس کی ابو لہب کیوں تھی، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کیوں، کیونکہ پوری سورہ ہی اس پر ہے۔ اس لیے اسے ابو لہب کہا جاتا تھا کیونکہ اس کا رنگ بہت چمکتا ہوا اور سرخ تھا، مطلب بہت زیادہ وہ ایک دم ویسا کلر نہیں ہوتا، ریڈ کلر جو ہوتا ہے بالکل انسان کا، سرخ اور وائٹ اور ریڈ کلر کا جو انسان ہوتا ہے، خوبصورت جس کو بولتے ہیں بہت زیادہ۔ تو لہب جو ہوتا ہے وہ آگ کے شعلے کو کہتے ہیں، آگ کا جو شعلہ ہوتا ہے نا، انگارہ ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں لہب۔ اور ابو لہب جو تھا وہ بالکل انگارے کی طرح لال تھا، اسی لیے اس کو ابو لہب کنیت دی گئی تھی۔ اچھا، یہاں پر ابو لہب یوز کیا گیا، عبد العزیٰ نہیں یوز کیا گیا، اس کا اصلی نام نہیں لیا گیا، ابو لہب لیا گیا۔ کیوں؟ سب سے پہلا ریزن تو یہ ہے کہ وہ اپنی کنیت سے ہی جانا جاتا تھا، ٹھیک ہے، زیادہ تر لوگ اسے ابو لہب کے نام سے ہی جانتے تھے۔ دوسرا ریزن یہ تھا کہ عبد العزیٰ نام قرآن میں یوز کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ عبد العزیٰ مطلب عزیٰ کا بندہ، اور اللہ تعالیٰ نے نہیں پسند کیا کہ یہاں پر کسی دیوی دیوتا کا نام یہاں پر یوز کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے عبد العزیٰ یوز نہیں کیا۔ اور تیسری بات یہ کہ یہاں پر ابو لہب بتا کر یہ بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ جس طرح سے اس کی کنیت تھی کہ وہ انگارے جیسا تھا، دکھتا تھا بالکل شعلے کی طرح دکھتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حرکتوں کی وجہ سے اسے جہنم کے اندر ڈال دیا، یعنی جہنم کے شعلوں میں اس کو ڈال دیا گیا۔ وہ اپنی خوبصورتی سے نہیں بچ سکا،
جس خوبصورتی کی وجہ سے اس کو ٹائٹل ملا تھا ابو لہب کا، وہ انہی شعلوں کے اندر جا کے جھلس گیا، یعنی جہنم میں چلا گیا۔ دیکھا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی خوبصورتی ہے، اللہ تعالیٰ نے کہاں کس لفظ کو استعمال کیا، اس کے پیچھے کی پوری ایک تفسیر ہوتی ہے جو ہمیں جب ہم تفسیر پڑھتے ہیں اس سے سمجھ میں آتی ہے۔ اب جب لفظ ہم پڑھتے ہیں کہ تبت یدا ابی لہب، تبت یدا، تبت کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹ گئے، یدا ہم کہتے ہیں ہاتھوں کو، ٹوٹ گئے ہاتھ، کس کے؟ ابی لہب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے۔ اس میں دیکھیں ٹوٹ گئے یعنی ٹوٹ چکے، یعنی ہو چکا، لیکن ایسا تو ہے نہیں کہ اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے جب یہ سورہ نازل ہوئی۔ اس سورہ کے نازل ہونے کے تو بہت ٹائم کے بعد وہ برباد ہوا، اور ایسا بھی نہیں کہ اس کے ہاتھ ٹوٹے ہوں۔ تو یہاں پر ہاتھ ٹوٹنے سے مطلب یہ نہیں تھا کہ لٹرلی اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے، بلکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ ہلاک ہوا، برباد ہوا، تباہ ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ، یعنی وہ آگے ہونا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ ایسا ہو گیا۔ جیسے اگر ہم یہ کہیں کہ کوئی بچہ پڑھائی نہیں کر رہا، بالکل نہیں پڑھ رہا، تو آپ نے اس کے لیے کہا یہ تو ہو چکا فیل، یہ تو ہو گیا فیل، یعنی آپ اتنے کنفرم ہو اس بچے کے بارے میں کہ ابھی اس نے ایگزام نہیں دیا لیکن آپ کو معلوم ہے کہ وہ فیل ہو گیا۔ اسی طرح سے ابھی وہ برباد نہیں ہوا تھا، لیکن اللہ نے یہاں پہ پاسٹ ٹینس یوز کیا کہ تبت یدا، ٹوٹ گئے یعنی ٹوٹ چکے، کس کے ہاتھ؟ ابو لہب کے ہاتھ، یعنی یہ چیز ہو کر ہی رہنی ہے، ہونا آگے چل کر تھی، لیکن اللہ نے کہا کہ یہ تو ہونا یقینی ہے، وہ برباد ہو کر ہی رہے گا۔ اور جو ہونا تھا وہ واقعی میں ہو کر رہا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹنے ہیں تو وہ تو ٹوٹ کر ہی رہیں گے۔ ٹھیک ہے، ہوا یہ کہ اس کے ساتھ اس نے بہت زیادہ رسول اللہ کو پریشان کیا، اور اس سورہ کے نزول پر 7 یا 8 سال گزرے تھے، یعنی یہ سورہ نازل ہوئی اس کے بعد 7-8 سال گزرے تھے کہ جب جنگ بدر ہوئی۔ ہماری اسلام کی سب سے پہلی جنگ کون سی ہے بتائیے؟ جنگ بدر۔ جنگ بدر، ماشاء اللہ۔ تو جب جنگ بدر ہوئی تو ابو لہب جو تھا اس سے بھی چلنے کے لیے کہا گیا کہ بھائی تم نے بھی شریک ہونا ہے، ہماری طرف سے تم نے بھی چلنا ہے، لیکن وہ جو تھا بڑا ہی ڈرپوک انسان تھا، اسے اپنی زندگی سے بڑی محبت تھی، تو وہ تو گیا نہیں تھا۔ لیکن جب اس نے اس بارے میں سنا کہ جو بڑے بڑے سردار تھے وہ وہاں پہ قتل ہو گئے اور اتنی بری طرح سے ہارے ہیں وہ لوگ، اور رسول اللہ کی فوج جو ہے وہ فتح پائی اس نے، اور وہ یہ ساری جب اس کو باتیں پتہ چلیں تو وہ بڑا ہی پریشان ہو گیا، اور 7 دن سے زیادہ نہ گزرے تھے کہ اس کو ایک بہت ہی عبرت ناک بیماری ہوئی۔ ٹھیک ہے، ایک چھوت والی بیماری اس کو ہو گئی تھی کہ کوئی اگر اس کے جسم کو چھوئے تو وہ خود بھی اس کو لگ جائے، تو اس طرح کی اس کو بیماری ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے گھر والوں نے بھی اس کو چھوڑ دیا، اور لوگوں کو چھوت نہ لگ جائے، یعنی بیوی بچوں نے بھی اس کو چھوڑ دیا، اور مرنے کے 3 دن بعد تک کوئی اس کے پاس نہیں آیا، اس کی لاش سڑ گئی، بدبو آنے لگی، لوگوں نے کہا کہ بھائی تمہارے جو باپ ہیں وہ سڑ گل گئے، مر گئے، وہاں سے بدبو آ رہی ہے، اب ان کا کچھ نہ کچھ تو کرو۔ تو کہا جاتا ہے کہ ان کے بیٹوں نے تو ان کو ہاتھ نہیں لگایا، کچھ مزدور وغیرہ انہوں نے بلائے، ان کو اجرت دی، ان کو کچھ پیسے ویسے دیے، انہوں نے ایک گڑھا کھودا اور لکڑیوں سے، سوچیں اس کا کوئی اس کا وہ سب کچھ نہیں کیا، لکڑیوں سے اس کی لاش کو دھکیل کر اور اس گڈھے کے اندر اس کو پھینک دیا، اور اس کے اوپر مٹی پتھر وغیرہ ڈال کر اس کی جو قبر تھی اس کو بھر دیا گیا۔ اور اس کے بعد یہ بھی دیکھیں کہ جس چیز کے لیے وہ لڑتا رہا، اس نے رسول اللہ کو اتنا برا بھلا کہا،
اس کی خود کی اولادیں جو تھیں وہ جب فتح ہوا مکہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے بیعت کی اور وہ سب اسلام میں داخل ہو گئے تھے الحمدللہ. ٹھیک ہے. ان کا بیٹا عتبہ، ایک بیٹا معتب اور ان کی ایک بیٹی کا بھی نام آتا ہے کہ وہ سب جو تھیں وہ انہوں نے اسلام جو تھا وہ قبول کر لیا. ٹھیک ہے. تو یہ ابو لہب کے بارے میں، اور بھی ہم انشاءاللہ ابو لہب کے بارے میں اس میں ہم پڑھیں گے. تو یہاں پر سب سے پہلی آیت ہے تبت یدا ابی لہب وتب. تبت ید، تبت کہتے ہیں ٹوٹ گئے، یدا یعنی دونوں ہاتھ، ابو لہب وتب اور وہ ہلاک ہوا. تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو اس نے کہا تھا ابو لہب نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تھی کہ بھائی ایک بری صبح کی میں تمہیں خبر دینے والا ہوں، تو ابو لہب نے کہا تھا کہ تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، یہ تم کیسی خبر لے کر آئے ہو، جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل کی کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ برباد ہو گیا. آیت نمبر 2، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. ما یعنی نہیں، اغنا کام آیا، عنہ اس کے، مالہ اس کا مال، مال بولتے نا اردو میں بھی، مال اس کا، اور ہو یعنی اس کا مال نہیں کام آیا اس کا مال، وما کسب جو اس نے کمایا. ایک ماں کا مطلب ہوتا ہے نہیں اور ایک ماں کا مطلب ہوتا ہے جو. ہمیں اپنے حساب سے دیکھنا پڑتا ہے کہ کس کا مطلب کیا ہے. تو یہاں پر کیا ہے کہ کچھ بھی کام نہیں آیا جو اس نے کمایا، جو مال اس نے کمایا، جو بھی کچھ اس نے کمائی کی وہ اس کے کام نہیں آیا. اچھا، ابو لہب جو تھا وہ قریش خاندان کا ایک بہت ہی پاورفل انسان تھا. ٹھیک ہے. ایک بہت ہی رسوخ والی جو شخصیت کہتے ہیں وہ تھا وہ. اچھا، بہت ہی زبردست آدمی تھا وہ وہاں کا، اور لیکن بہت زیادہ بخیل تھا. بخیل کس کو کہتے ہیں؟ سٹنجی، کنجوس کو. بہت زیادہ بخیل بھی تھا، اپنا پیسہ خرچ نہیں کرتا تھا. یہاں تک کہ اس کے بارے میں ایک بار یہ بھی الزام لگایا گیا تھا کہ اس نے کعبہ کے خزانے میں سے، کعبہ میں خزانہ وغیرہ ہوتا تھا پہلے، اس میں سے سونے کے 2 ہرن چرا لیے. حالانکہ وہ اس نے چرائے نہیں تھے، لیکن آپ یہ سوچیں کہ اس کا جو امیج تھی لوگوں کی نظر میں کچھ اسی طرح تھی کہ وہ چور بھی ہو سکتا ہے، حالانکہ اس نے وہ چرائے نہیں تھے. اچھا، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس بہت دولت تھی، حد سے زیادہ اس کے پاس دولت تھی. یہاں تک کہ جب جنگ بدر میں جب موقع آیا کہ جنگ کے لیے سارے بڑے بڑے سرداروں کو جانا ہے تو اس نے اپنی طرف سے ایک آدمی کو بھیجا اور اس کے اوپر جتنا قرضہ تھا اس آدمی کے اوپر سارا معاف کر دیا اور کہا کہ میں تمہارا سارا جو قرضہ ہے وہ معاف کرتا ہوں اور میری طرف سے تم لڑنے کے لیے چلے جاؤ. اچھا، یہاں پر کہا کہ اس کا کوئی مال کام نہیں آیا، وما کسب جو کچھ اس نے کمایا تھا. اچھا، یہ بتائیں ایک آدمی کے لیے اس کی دولت کیا کیا ہوتی ہے؟ بتائیے کیا لگتا ہے آپ کو؟ ایک انسان کے لیے اس کی دولت کیا ہوتی ہے؟ جی، اگر میں پوچھوں کہ انسان کی دولت کیا ہے تو آپ کیا بتاؤ گے؟ اس کا گھر ہے نا، اس کی پراپرٹی، اس کی اچھی صحت، ہاں، اور اولاد. ویری گڈ. ٹھیک ہے. تو ایک انسان کی دولت اگر پوچھی جائے کیا ہے تو اس کا پیسہ، اس کا گھر، اس کی صحت، اس کی اولاد، یہ چاروں چیزیں اگر ہم بات کریں یا اور بھی اور ایڈ کر لیں تو یہ ساری چیزیں اس کی کمائی میں آتی ہیں. بھائی میں نے کیا کمایا؟ میں نے عزت کمائی، میں نے دولت کمائی، میری اولاد کو میں نے اچھی پرورش دی، وہ میری کمائی ہے. یہی ہم کہتے ہیں نا. تو یہاں پر ہے کہ اس کا کوئی مال اس کے کام نہ آیا. تو یہاں پہ دیکھو اس کے پاس صحت بچی تھی کیا؟ نہیں. ٹھیک ہے. اس کے پاس اس کی اولاد بچی تھی کیا؟
نہیں. اس کے پاس اس کا مال کام آیا؟ نہیں. ٹھیک ہے، اس کی کچھ بھی اس کے کام نہیں آیا، یعنی اس کی جو کمائی تھی، نہ تو اس کی اولاد، نہ اس کی صحت، نہ ہی اس کا پیسہ اس کے کوئی کام آیا. آیت نمبر 3، سیصلیٰ نارا ذات لہب. سیصلیٰ یعنی ان قریب وہ داخل ہوگا، یعنی بہت ہی قریب وہ داخل ہوگا. کہاں پہ؟ نارن. نار کس کو کہتے ہیں؟ آگ کو. آگ میں داخل ہوگا. ذات لہب. لہب کس کو کہتے ہیں؟ شعلے. ہم نے کہا نا کہ ابو لہب، لہب اس لیے کہا گیا کیونکہ شعلے کو کہتے ہیں. ذات لہب، شعلے مارتی ہوئی آگ میں، یعنی بہت ہی جلد وہ داخل ہوگا شعلے مارتی ہوئی آگ میں. کبھی بھی اچھا، میں کچھ آپ لوگوں کو گرامر کے بھی ٹپس دیتی جاتی ہوں کیونکہ میں گرامر اسٹوڈنٹس ہوں. انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی وقت رہا تو ایک گرامر کی کلاس بھی ہم لوگ رکھیں گے آگے چل کر. تھوڑا آپ لوگ یوز ٹو ہو جائیں ابھی ان کلاسز سے. جب بھی سا آتا ہے نا کسی بھی ورڈ میں شروع میں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے ان فیوچر یا سون، بہت جلدی. تو سیصلیٰ ان قریب یعنی بہت جلدی وہ داخل ہوگا بھڑکتی ہوئی آگ میں. اب دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے لہب شعلے کے لیے لے کر آئے ہیں، اور ابو لہب کا نام لا کر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز واضح کر دی کہ بھلے ہی اس کا نام ابو لہب اس وجہ سے رکھا گیا تھا کہ وہ چمکتے ہوئے شعلے کی طرح تھا، لیکن اس کا یہ نام اسے واقعی میں جہنم کی آگ میں لے کر چلا گیا، کیونکہ اس کی جو حرکتیں تھیں، اس نے جو کام کیا تھا، وہ اسے جہنم سے بچا نہیں سکتا تھا. یہاں پر ایک چیز اور کلیئر ہو جاتی ہے کہ انسان چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، اگر اس نے اسلام کے خلاف کام کیا ہے تو وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، چاہے وہ کتنا بھی قریبی ہو. اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے امتی ہیں اور ہماری تو سفارش ہو جائے گی اور ہم جنت میں چلے جائیں گے چاہے ہمارے اعمال کچھ بھی ہوں، ایسا نہیں ہے. ہاں ظاہر سی بات ہے ہمارے اعمال اللہ نہ کرے ابو لہب کی طرح نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں اپنا انٹروسپیکشن کرنا چاہیے. وی ہیو ٹو آسک آور سیلفز کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، ہم کتنی عبادت کر رہے ہیں. پھر سے بتا دیتی ہوں، عبادت ڈز ناٹ مین کہ آپ نماز پڑھ رہے ہو، روزہ رکھ رہے ہو، حج کر لیا آپ نے، زکوٰۃ ادا کر دی. نہیں، عبادت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے ہر ایک حکم کو ماننا. قرآن میں جتنے بھی احکام دیے گئے ہیں ہر ایک کو پراپرلی فالو کرنا عبادت میں آتا ہے. اگر اللہ نے کہا ہے پردہ کرو تو کرو. اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے بارے میں ہم سے کہا ہے ان کو کرنا ہماری عبادت میں آتا ہے. ٹھیک ہے، آیت نمبر 4 دیکھ لیتے ہیں. وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ. وَامْرَأَتُهُ اور اس کی بیوی، حَمَّالَةَ الْحَطَبِ لادنے والی ایندھن کی لکڑی. اب یہاں اس کی بیوی کا بھی تذکرہ آیا ہے جو ایندھن اٹھانے والی تھی. ایندھن کی لکڑیاں، ایندھن کس کو بولتے ہیں؟ جو لکڑیاں جلانے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں. اچھا، ہسبینڈ تو تھا ہی، بیوی بھی بہت زیادہ دشمن تھی رسول اللہ کی. اس کا نام عروہ تھا اور اس کی کنیت ام جمیل تھی. ٹھیک ہے، اس زمانے میں کنیت سب کی ہوتی تھی، کچھ تو اولاد کی وجہ سے ہوتی تھی، کچھ لکس کی وجہ سے ہوتی تھی. جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، انہیں بلیوں سے بہت محبت تھی. ہریرہ بلی کو کہتے ہیں اس لیے ان کا نام ابو ہریرہ تھا. ٹھیک ہے، ام سلمہ رضی اللہ عنہ، ان کے بیٹے کا نام سلمہ تھا اس لیے ان کا نام ام سلمہ تھا. ٹھیک ہے، تو کنیت ہوتی تھی اس زمانے میں. ٹھیک ہے، یا تو اولاد کی وجہ سے یا کسی اور ریزن سے. تو وہ جو تھی بڑی ہی ظالم تھی، یعنی رسول اللہ کی بہت بڑی دشمن تھی. اور یہ کہنا مشکل ہے کہ کون زیادہ رسول اللہ کا بڑا دشمن تھا. اچھا